الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ذات پہ درود و سلام پڑھو کہ میرے اوپر درود و سلام پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے۔ رسول برکت کے لیے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا برکتوں والا سعادتوں والا دن عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنائے، بخشش و مغفرت کا سبب بنائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، خالق کائنات اس کے اندر ایمان والوں کو مخاطب ہوتا ہے، خطاب فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی فرما برداری اور بجا آوری یہ اس کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی زندگی کا جو طور طریقہ ہے، رہن سہن ہے، انداز ہے، یہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اسلام ایک ایسا مقدس اور بابرکت دین ہے جو ہمیں بڑی ہی عمدہ اور پیاری تہذیب عطا کرتا ہے۔ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں، سٹائل ہے، رسم و رواج ہیں، انہیں تہذیب کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بے شمار تہذیبیں، رسم و رواج، طور طریقے زندگی گزارنے کے یہ پائے جاتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیے جتنی بھی تہذیبیں ہیں یہ تمام تہذیبیں اسلام کی عطا کردہ تہذیب سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ جو تہذیب اسلام نے ہمیں عطا کی وہ تہذیب سب سے اونچی تہذیب ہے، سب سے اچھی تہذیب ہے اور کامل و اکمل تہذیب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جب اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام کے اندر جو عقائد پائے جاتے ہیں وہ عقائد سب سے بہترین عقائد ہیں۔ اب دوسرے جو مذاہب ہیں انہیں دیکھ لیں، یہود و نصارہ کے مذہب کو دیکھ لیں۔ یہودیوں نے جو دین کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلیاں کیں اور جو انہوں نے کفر کیا، عیسائیوں نے جو کفر کیا، خدا کو مانتے ہیں لیکن جیسا ماننے کا حق تھا ویسا نہیں مانتے۔ وہ حضرت عزیر علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہتے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا یا تین میں سے تیسرا کہہ دیا۔ اور پھر جب ہم یہودیت یا عیسائیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور ساتھ جب ہم اسلام کی تہذیب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تو یہ بات ہم پہ واضح ہو جاتی ہے کہ تمام تہذیبوں کے اندر اسلام کی عطا کردہ جو تہذیب ہے یہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ عقائد کے اعتبار سے۔ اسی طرح آپ دیگر چیزوں کے اندر غور کر لیجئے، اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے اور یکسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں کہ جو امیر ہوگا اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، جس کا خاندان بڑا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، یا وہ بندہ جس کا رنگ زیادہ سفید ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کے اندر شاہ و گدا برابر ہے۔ جو مرتبہ ایک امیر کو حاصل ہے اسلام وہی مرتبہ ایک فقیر کو بھی دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ہم مسجد کے اندر جب آتے ہیں، مؤذن نے اذان دی، نماز پڑھنے کا وقت ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آئے۔ اب ایک محلے کے اندر، ایک شہر کے اندر مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھنے والا، کوئی کسی خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ لیکن جب نماز کا وقت آ گیا، رب کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا، اور ایک ایسا بندہ جس کے پاس بظاہر مال بہت تھوڑا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے اتنا زیادہ حسین نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو لاکھوں کروڑوں اربوں کمانے والا، شکل و صورت کا بھی اچھا، یا کوئی ایسا بندہ اونچے خاندان والا ہے، بڑے جاہ و جلال والا ہے۔ اب ذرا دونوں کا انداز دیکھیے گا، ایک وہ بندہ جس کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہیں لیکن ایمان کی دولت ہے اس کے پاس، وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ پہلے آ جائے، اگر وہ پہلے آ جائے
اور پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھ جائے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ اسے پہلی صف میں سے ہٹا نہیں سکتا. یہ اسلام کا درس ہے. ظاہری اسباب کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، شکل و صورت کوئی نہیں، لیکن دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کے پاس ہے کہ اللہ نے اسے ایمان عطا کیا ہے. وہ اسلام کو ماننے والا ہے، اسلامی تہذیب کو ماننے والا ہے. وہ بندہ جب صف کے اندر آ کے بیٹھ گیا اور پیچھے سے بڑے مرتبے والا آیا، جاہو جلال والا آیا، مال و دولت والا آیا، اونچے خاندان والا آیا، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. یوں کہہ لیجئے ملک کا بڑا صدر آ گیا ہے، وزیر اعظم آ گیا ہے، لیکن جو پہلے آئے گا اسلام اسے آگے جگہ دیتا ہے. جو بعد میں آئے، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چودھری ہو، بڑے مال والا ہو، اونچے خاندان والا ہو، اسلام کہتا ہے جو پہلے آئے گا اسے مرتبہ زیادہ ملے گا، کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا. یہ اسلامی تہذیب ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنا پر ہے. یہ اسلامی تہذیب ہے. اسی طرح اسلامی تہذیب کا ایک حسن یہ ہے کہ یہ تعصب اور قوم پرستی سے نکل کر حق کی تائید کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف غیر مسلم ہے، تو مسلمان چاہے زیادتی کر رہا ہو تم نے مسلمان کا ساتھ دینا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. اسلام کہتا ہے تم نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور اس کی بڑی واضح مثال ہے ہمارے پاس. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو سیرت کی کتابوں میں ایک معاہدہ آپ کو ملے گا حلف الفضول کے نام سے. حلف الفضول. اب یہ فضول فضل کی جمع ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ پرانے زمانے میں عرب کے اندر فضل نام کے 3 بندے تھے. انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا، ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی اور معاہدہ یہ کیا کہ ہم 3 بندے ہیں، ہمارے اس علاقے کے اندر ہماری ڈیوٹی ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، کسی کا حق مارے گا، برا سلوک کرے گا، تو ہم 3 بندے اسے اس کا حق دلوائیں گے. یہ ہماری ذمہ، توجہ میری طرف رکھیے گا. ہم 3 بندے اس کا حق دلوائیں گے اور اپنی طرف سے کوشش کریں گے. آج بھی کئی تنظیمیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے حلف اٹھائے کہ ہم یہ کام کریں گے، ظالم کو جو ہے وہ سزا دلوائیں گے، مظلوم کا حق لے کر دیں گے. اسے حلف الفضول کہا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک یہ کام ہوا. لوگوں نے یہ معاہدہ کیا کہ اب اس زمانے میں بھی اگر کوئی کسی پر زیادتی کرے گا ہم اس کا حق دلوائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں شرکت فرمائی، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور آپ نے اس میں شرکت فرمائی اور مظلوم کو اس کا حق دلوایا جاتا تھا، ظالم کو سزا دلوائی جاتی تھی. یہی وجہ ہے ایک آدمی نے ابو جہل کے ساتھ ایک معاملہ کیا. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا مطالبہ کرنے کے لیے آیا تو ابو جہل نے للکارتے ہوئے کہا جاؤ میں تمہارا حق ادا نہیں کرتا، جو کرنا ہے کر لو. اب وہ بندہ وہاں سے اٹھا اور اس نے آواز لگائی، اے حلف الفضول میں شرکت کرنے والوں، اے عدل و انصاف دلوانے والوں، مجھے میرا حق دلواؤ. اور وہ اٹھا اور آمینہ کے لال کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا. ذرا غور کیجئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی فریاد سنی اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے ساتھ گئے اور جا کر ابو جہل کا دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا.
باہر نکلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بندہ ہے تجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اگر واقعی اس کا حق بنتا ہے تو اس کا حق ادا کرو، اگر اس کا حق بنتا ہے حق ادا کرو۔ وہی ابو جہل جو پہلے بڑی للکار کر رہا تھا، بڑے دعوے کر رہا تھا، بڑے جو ہے وہ اونچے مرتبے کا اظہار کر رہا تھا، جب آمینہ کے لال نے کہا نا، کہتا ہے جی میں بھی ادا کر دیتا ہوں۔ اس نے فوراً ادا کیا۔ بعد میں اس کے ساتھی اسے کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ پہلے تو بڑے دعوے کر رہے تھے، بڑی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، اور اب یہ کام۔ اس نے کہا اگر میں یہ کام نہ کرتا تو مجھے نظر آ رہا تھا، میں نے دیکھا جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے دروازے پہ آئے تھے، سرکار کے پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ منہ کھولے مجھے نظر آ رہا تھا، اگر میں اس کا حق نہ ادا کرتا وہ اونٹ اپنے دانتوں میں مجھے دبوچ لیتا۔ بتانا اصل مقصود یہ ہے، اسلام یہ درس دیتا ہے قوم پرستی نہیں چلے گی، تعصب نہیں چلے گا، ہمیشہ ساتھ دینا ہے تو حق کا ساتھ دینا ہے۔ ایک اور روایت آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی اور ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا، اس کا مقدمہ آ جاتا ہے۔ اس کا مقدمہ آیا، بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن حقیقت میں منافق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب مقدمہ لے کر آئے، آپ نے دونوں کی بات سنی، اور جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو مسلمان کے حق میں نہیں، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ کہا یہ سچا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہاں سے نکلا تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہو چکا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے یہودی کو لے کر، کہتا ہے میں عمر فاروق سے فیصلہ کرواؤں گا، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، عدل و انصاف کرنے والے، صداقت کا درس دینے والے، ساتھی کو امین ہے، رب کے حکم سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے رکو۔ اندر جاتے ہیں اور تلوار نکال کے لائے اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور ارشاد فرمایا جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اصل مقصود جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام یہ درس دیتا ہے حق کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان ظلم کر رہا ہو تو تم نے پھر بھی مسلمان کا ساتھ دینا ہے، نہیں، ساتھ ہمیشہ حق کا دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیو ذرا غور کرتے چلے آئیے، ساری چیزوں کے حوالے سے جب آپ دیکھیں گے نا تو ہمیں نظر آئے گا اللہ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، اس دین نے ہمیں جو تہذیب عطا کی ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا کیا ہے، زندگی گزارنے کے جو طور طریقے سٹائل عطا کیا ہے، دین میں اس دنیا میں اور کوئی مذہب ایسا نہیں جو اتنی عمدگی کے ساتھ اور پاکیزگی والی تہذیب عطا کرتا ہو۔ اور اسلام کا ایک حسن کیا ہے، اسلام کی ایک تہذیب کیا ہے، یہ اسلام ایسا پیارا دین ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے اے بندے، والدین تیرے لیے ایک نعمت ہے، تو نے ان کی خدمت کرنی ہے، انہیں راضی رکھنا ہے اپنی زندگی کی آخری سانس تک، جب تک تیرے دم میں دم ہے، تیرے جسم میں طاقت ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اور آج
آج وہ لوگ جو یورپ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں بڑی تہذیب پائی جاتی ہے، بڑے اصول پائے جاتے ہیں، بڑے طور طریقے پائے جاتے ہیں، ان کا انداز دیکھیے ذرا، وہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کوئی خدمت کے لیے تیار نہیں، کوئی ماں کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، کوئی باپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولڈ ہاؤس بنے ہیں۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آتے ہیں، ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ اب وہ اولڈ ہاؤس والے جانے، ان کی بلا جانے۔ آج یہ تہذیب یورپ کی تہذیب ہے، اور یورپ کی تہذیب کی بات کرنے والے، ان کے قوانین کی بات کرنے والے، ان کے طور طریقوں کی بات کرنے والے شاید یہ نہیں دیکھتے وہاں پہ گناہ کتنے کیے جاتے ہیں، وہاں کی تہذیب کیسی تہذیب ہے۔ کانوں میں گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، مرد و عورت بے پردگی کا مظاہرہ کر رہے، اور معاذ اللہ ایسی بے شرمی کی جاتی ہے، سڑکوں کے اوپر ناجائز کام کیے جاتے ہیں، لباس کا پتہ کوئی نہیں، شرم کا پتہ کوئی نہیں، طریقہ کار کا پتہ کوئی نہیں، حیا ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ مرد و عورت کیا کر رہے ہیں، ان کی تہذیب کا حال یہ ہے، اور آج امریکہ یورپ کے اندر حال یہ چل رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئی، لیکن وہ کمواری نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں حاملہ ہو چکی۔ یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے، کھلی چھٹی ہے، پردے کی بات کوئی نہیں، لباس کی بات کوئی نہیں، آدھا جسم ننگا اور یوں سڑکوں میں پھر رہی ہے، گاڑیوں میں پھر رہی ہے۔ ارے غور کرو، اسلام نے کیسی پیاری تہذیب دی ہے، کتنا اچھا انداز دیا ہے کہ یہ بیٹی کو حیا کا درس دیتا ہے، یہ ماں کو حیا کا درس دیتا ہے، بیوی کو حیا کا درس دیتا ہے، عورت کو پردے کا درس دیتا ہے۔ آج یورپ امریکہ کے اندر عورت کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، لیکن ذرا غور تو کیجیے، انہوں نے عورت کو حقوق دیے کیا ہے کہ اسے ایک مشہوری بنا کے رکھ دیا ہے، اسے لوگوں کے سامنے پھینک دیا۔ مگر یہ اسلام ہے جو پیغام دیتا ہے عورت گھر کے اندر رہے گی، عزت کے ساتھ رہے گی، پردے کے ساتھ رہے گی، اور اسلام نے عورت کو ایسا مقام دیا ہے، عورت کو ایسا مقام دیا ہے، جب یہ عورت بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو اسلام نے عزت یہ دی ہے۔ جب حضرت فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں آتی ہے، سرکار کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، اور جب یہی عورت جب ماں کے روپ کی اندر آتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ اور جب یہی عورت بیوی کے روپ میں آتی ہے تو اسلام کہتا ہے اسے کھانا تو نے کھلانا ہے، اسے لباس تو نے لے کے دینا ہے، اسے مکان تو نے دینا ہے۔ یہ عورت گھر میں رہے گی، گھر کی شہنشاہ بن کے رہے گی، گھر کی مالکن بن کے رہے گی، اور اسلام اس عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم یورپ کی تہذیب کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا یورپ میں عورت کا کیا حال کیا ہوا ہے۔ یہ اسلام کی دی ہوئی تہذیب ہے جو عورت کے جسم کو چھپاتا ہے اور اسے گھر میں رکھ کر اسے گھر کی مالکن اور شہنشاہ بناتا ہے، عزت دیتا ہے۔ اور جن معاشروں کے اندر یہ کام نہیں کیے جاتے ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی تہذیب، اسلامی طریقہ کار، یہ وہ طریقہ کار ہے جو آج کے اس زمانے کے اندر صحیح بات یہ ہے، اگر ہم واقعی اسلامی طور طریقے اپنائیں نا تو یہ اسلام ہمارے دین کی حفاظت بھی کرتا ہے، ہماری دنیا کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ آج سود کی جو لعنت ہے پورا معاشرہ اس میں گرفتار ہے، امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ آج معاشرے سے یہ سود ختم ہو جائے تو خدا کی قسم ہر طرف خوشحالی آ جاتی ہے۔ بعض ذہن ایسے ہوتے نہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے،
میں ایک روایت آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حیا کا درس دیا. شرم و حیا کرنی چاہیے. اب حیا کی مختلف وضاحت ہے. سڑک پہ بندہ چل رہا ہو، نگاہ نیچی ہو، گھر کے اندر گھر کے باہر حیا ہونی چاہیے، شرم احساس ہونا چاہیے. ایک بندہ بیٹھا باتیں سن رہا تھا. اس نے کہا حضور حیا کے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں. فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. اس نے کہا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ حیا کرنے والا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بہادر نہیں رہتا، وہ شرم و حیا میں ہی رہتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی نا، آپ کی طبیعت میں جلال آ گیا. فرمایا خدا کے بندے، میں تمہیں سرکار کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو یہ بات کرتا ہے کہ حیا سے کمزوری آئے گی. نہیں، اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، جو اس پہ عمل کرنے والا ہے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہے. اور ہمارے لیے حکم یہ ہے، ہم نے اسلامی تہذیب کو اپنانا اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے. اس کی ایک مثال سمجھیے ذرا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوئے، نماز کے لیے بلانے کا سلسلہ شروع ہوا کہ نماز ہے، جماعت قائم ہونی ہے. اب لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ تو کسی نے کہا حضور باجا بجا کے، دور تک آواز جاتی ہے تو باجا بجائیں گے، لوگ سارے سن کے آ جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، باجا نہیں بجانا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. کسی نے کہا جی ناقوس بجائے، گھنٹی بجائی جائے. آج بھی کئی سکولوں میں یہ رائج ہے. کہا حضور گھنٹی بجائی جائے، اس کی آواز دور تک جائے گی، لوگ سنیں گے تو مسجد میں اکٹھے ہو جائیں گے. فرمایا ناقوس بھی نہیں بجانا، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر پریشان ہیں کہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیسے کرنا ہے. پھر اللہ نے صحابہ کو خواب کے اندر فرشتے کے ذریعے اذان سکھائی اور پھر صحابہ نے آ کر بتایا حضور رب فرماتا ہے یہ طریقہ ہے. اور پھر اس دن سے آج تک جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہودیوں کے طریقے کی بھی مخالفت ہے، عیسائیوں کے طریقے کی بھی مخالفت ہے، اور لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے بلایا جاتا ہے. یہ اسلامی تہذیب ہے. پہلے اسلامی بھائیوں، ہمارے طور طریقے زندگی گزارنے کا انداز وہ یہود و نصارہ والا نہیں ہونا چاہیے، وہ اسلامی ہونا چاہیے. یہ اسلامی تہذیب وہ تہذیب ہے. رب فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہیں کامل دین دیا ہے. ہماری تہذیب سب سے اچھی تہذیب، ہمارے طور طریقے سب سے اچھے طور طریقے. تو جس کے پاس سب کچھ موجود ہو وہ پھر غیروں کی طرف دھیان نہیں کرتا. لہذا اسلامی تہذیب کے اندر ویلنٹائن ڈے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ناجائز محبت کے نام پر ایک دن منانا جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ تحفے دیں، اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اسلام کا درس تو یہ ہے اے بندہ خدا تو رستے میں چل رہا ہو تو نگاہیں زمین کی طرف ہونی چاہیے. اسلام آنکھوں کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے. اسلام آنکھوں کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے. اسلام دل کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے. اور ویلنٹائن ڈے کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ گانے باجے جو کانوں کو گندا کرنے والے، غلط قسم کے جملے جو زبان کو گندا کرنے والے، غلط سوچے، غلط خیالات، ناجائز تعلقات بنائے جاتے ہیں جس سے دل بھی گندا، آنکھ بھی گندی، کان بھی گندے ہوتے ہیں. مگر اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے. اسلام یہ پیغام دے رہا تمہارے کان بھی پاکیزہ ہو، تمہارے ہاتھ بھی پاکیزہ ہو، تمہاری آنکھیں بھی پاکیزہ ہو. اور جب یہ سب پاکیزہ ہوں گے تو پھر رب اس کے صدقے تمہارے دل کو بھی پاکیزہ فرمائے گا. اور جب دل پاکیزہ ہو جائے نا پھر رب کی بارگاہ سے تجلیات ملتی ہیں. اور جب وہ تجلیات آتی ہیں پھر بندہ دنیا میں بھی سخی رہتا ہے، آخرت میں بھی سخی رہتا ہے. اللہ ہمیں ان غلط طریقوں سے بچائے اور اسلامی تہذیب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت